الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، 30ویں پارے کی صورتوں میں سے ایک اور صورت کی ابتدا ہو گئی، سورہ انفطار. اور اس مبارک صورت کی نوعیت اور مضامین تشابہ میں سورہ تکویر سے کافی ملتی جلتی ہے اور ہے بھی مکی صورت. اس زمانے کی صورتیں جب ضرورت تھی اس بات کی کہ بنی نوع انسان کو جو دعوت دی جائے وہ اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنی ذات کے لیے آخرت، کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی تو مل گئی، مواقع اور فرصتیں تو آ گئی، لیکن جب چلا گیا تو خالی ہاتھ. وہ دور کی بات، وہ بھی الگ، خالی ہاتھ گیا، مگر ایسا بھی خالی ہاتھ گیا کہ بہت گنوا کے آیا ہے، کھو کے آیا ہے. اور یہ بھی ہمیں اپنی ایمانیات میں شامل کرنا ہے یہ بات. پھر حساب و کتاب ہو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا. ان 3 نکات کی توجہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے. اس کی بنیاد پر جو لوگ بنے، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اپنایا، اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ لوگ دنیاوی تو تمام معاملات میں فاتح رہے، کامیاب رہے، اور اخروی معاملات میں اللہ ان کے لیے کریم ہے. اور امت کے بقیہ احاد کے لیے بھی یہی ترتیب ہے کہ آپ کو مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی اور دونوں حالتوں کی اللہ رب العزت کی جتنے بھی فرمودات ہیں وہ لینے ہیں، ان پر چلنا ہے، ان پر دنیا کی جو میدان ہے اس میں دعوتی انداز میں آگے بڑھنا ہے، اپنے قول، فعل اور عمل کے ذریعے سے ان مبارک ماحول کو قائم کرنا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، رسالت بشمول تمام انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے رسول ہونے کی حقانیت اور قیامت کے عقیدہ و ایمان. ان کے بعد دنیاوی امور میں آپ کے لیے جو رہنما اصول بنائے گئے ہیں، تعزیراتی قوانین، معیشتی قوانین اور ذاتی قوانین، عائلی قوانین، ان پر بھی پھر چلنا ہوگا. اگرچہ یہ سارے قوانین مدینہ طیبہ کی اس زندگی کے حصے ہیں کہ جس میں معاشرہ بن چکا تھا. گویا کہ مدینہ منورہ کی جو آیتیں ہیں ان میں اس بنے ہوئے معاشرے کے لیے قوانین اور دستور و عمل دے پایا تھا کہ آپ کو کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سونے جاگنے میں، تجارت میں، ملازمت میں، زندگی کے ہر قدم اور ہر شعبے میں یہ کیا کرنا ہے اور یہ نہیں. تو سورہ مبارکہ
مکی صورت ہے اور سورہ انفطار اس کا نام. اذا السماء انفطرت، وہی قیامتی حول و احوال جس کی طرف انسان جا رہا ہے. اور اتنی تاکید اگر دیکھا جائے، اتنے مہربانانہ شفیقانہ انداز میں ہر معاملے میں اتنی تاکید ہے کہ انسان کو ذرا ہوش ہو، ضمیر ہو، فکر زندہ ہو، سلامت ہو، شعور زندہ اور بیدار ہو، تو وہ انسان ان باتوں کو اپنے آنکھوں کا سننا ہو، ان باتوں کو آب زر سے لکھ کر اپنے آگے ان کو رکھتا رہے اور ان پر ہی چلنے والا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور تہس نہس ہو جائیں گے جو آسمان کے اپنے وجود اور اس کے اپنی ہیئت اصلیہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ ہوگا اذا الکواکب انتثرت، کہ اس کے ساتھ ساتھ ستارے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں اور گر پڑیں گے اور بکھر جائیں گے، اور اسی طرح ان کی بھی جو وجود اور ان کی کارآمدی، ان کی حیثیت وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی اب کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ جو سسٹم پہلے سے تھا، جو میدان بچھایا گیا تھا، جو شامیانے اور قمقمے لگائے گئے تھے، جس مقصد کے لیے یہ سارا انتظام کر دیا گیا تھا، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، بات ختم. یہ دن آنے والا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور ستارے بھی توڑ پھوڑ کے شکار ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر اور کوئی پرسان حال. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتْ، وہ دن بھی کہ جب یہ دریائے، ان کی جو حدود ہیں، ان کی جو اللہ کے طرف سے ایک نادیدہ ایک قسم کے حصار میں اللہ رب العزت نے انہیں بند کر دیا ہے، جو باوجود اس کے کہ زمین سے ان کی بلندی کو اگر دیکھا جائے تو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، یہی دریا کے پانی اور اس کے امواج، لیکن اللہ نے ایک نادیدہ طاقت کے ذریعے سے ان کو پائبند کر دیا ہے، ایک حدود اور لمٹ دی ہے کہ اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکیں گے ابھی. لیکن جب وہ دن آئے گا تو یہ حدود بھی توڑ دیے جائیں گے، ایک دریا آپس میں ملیں گے، ان کے بہاؤ بھی ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے اور پھر ختم بھی ہو جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور بڑی بات یہ ہوگی کہ قبروں میں جو انسان ہیں ان کو اکاڑ پھینک دیا جائے گا، یعنی قبروں کو اپنی حالت میں جو ہے ابھی زمین کے اندر انہیں بالکل باہر کر دیا جائے گا. قبروں کو یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے. اسی طرح ہے جیسے کوئی برتن ہو، اس میں کوئی چیز ہو، آپ اسے اوندے کر دیں، الٹے کر دیں. اسی طرح قبروں کی گویا کی کیفیت یہی ہوگی کہ انہیں الٹا کر دیا جائے تاکہ ان میں موجود انسان یا دیگر مخلوقات جو زمین کے حصے ہیں وہ سارے زندہ جان جو پہلے دنیاوی ایام و لیالی میں زندہ تھے ان کو ان کی زندگی دوبارہ مل جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ عالم ہوگا کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر ایک انسان کو وہاں پتہ چل جائے گا ما قدمت، وہ اپنے جانے سے پہلے کیا بیچ چکا ہے اپنے لیے اور کیا چھوڑ کے آیا ہے.
وہ پھر دیکھ لیتا ہے کہ جو چیزیں انہیں ساتھ لانے چاہیے تھی وہ بھول چکا ہے، اور جو چیز چھوڑ کے آنے کے ہیں وہ کندھے پہ اٹھائے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے آنے سے پہلے انہیں کارگو کر دیا بقول اس دور اور زمانے کے۔ یہ ایام اور اوقات اور یہ فرصت آنے والے ہیں، انسان کو درپیش ہیں، انسان کو ان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ ان ماحولوں کے سے مستفید ہونے کا تیاری یہی ہے کہ اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی جو فرمائشات اور احکامات اور فرمودات ہیں ان تمام کو اپنے دل اور دماغ اور آنکھوں پر رکھا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو آج انہی باتوں کا نشست اختتام پذیر ہو گئے۔ اگلے مجلس اور محفل میں انشاءاللہ ان آیتوں پر، اگلے آیتوں پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی یہ حقیر کا اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کی خیر کا سبب بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔